السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بات ہو رہی تھی کہ جتنی مرضی تعلیمات کی، علم و فلسفے، ڈاکٹری کے، ملک و قوم، عوام کی، ملک کی، حکومت کی، اس وطن کے محافظوں کی سلامتی اور بھلائی اچھائی کی باتیں کریں، اتنا ہی یہ قوم، ملک، گورنمنٹ اور سب لوگ الٹے چلتے ہیں. وہ بچپن کا ایک لطیفہ سناتا ہوں، آپ اس بات کو اگر غور کر لیں، کیونکہ میں کسی کو بہت زیادہ چپیڑے مارنے اور لتر مارنے کے حق میں خوش بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی بہت زیادہ سمجھا کر اس کو پاگل کرنے میں خوش بھی نہیں ہوں. اگر تعلیم کی سیدھی سادھی بات نہیں سمجھ آتی تو میں اس کو اپنے مشن کو اور اس معاملات کو بڑھانا چاہتا ہوں، تاکہ ایز اے چیف ایڈوائزر آف دی ورلڈ وائڈ یونیورسل اسپیچ اینڈ وائسز آل کائنڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹیک ٹیلیویژن انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو، ورلڈ اسٹوڈیو جو ہے، یہ دنیا کے لیے ایجوکیشن گائیڈنس ہیلپ فل اور چیف ایڈوائزر کے طور پر روشن ہو، معروف ہو، ترقی ہو. میرے سارے امور اسلامک ورلڈ عالمی اسلامیہ کی جو یونیورسٹی ہے اس کو قائم دائم کرنے میں کامیابی ملے، اور جو میرے میگزین اور بک لائبریری بکس ہیں جو میں نے رائٹ کی ہیں، جو رائٹ کرتا رہتا ہوں، اس کو پبلش اور نشر کرتا ہوں، اس کو پاپولیرٹی ملے، رائلٹی ملے، اور انسانی ہمدردی کی محبت، خلوص، ویلکم ملے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کسی خاص خبر کو جس میں بے حیائی قوم، ملک کی بچیوں کی، قوم کی لڑکیوں کی، عورتوں مردوں کی، کسی کی بھی، چاہے حکومت کی ہو، وزیروں کی ہو، صدر کی ہو، وزیر اعلیٰ کی ہو، جس میں بغیرتی، بے حیائی اور عزت مجروح ہوتی ہو، ایسے بیان کو تھوڑا سا شارٹ کٹ میں بنا کر دے کر اس کو چھپ جانا چاہیے. پولیس اور گورنمنٹ، آرمی کے حوالے، جو حساس ادارے ان کے حوالے یعنی کہ یہ خبریں ان کو دیں. قوم ملک کو نہ بتائیں، ستائیں، ظلم کریں. یہ قوم ملک ہمارا اور اتنا بگڑ جاتا ہے. آپ نے ایک کا واقعہ ہوا ہے جی، 400-500 بندہ وہ ایک لڑکی کو چمٹ گیا، کیا کچھ اس کی بے حرمتی کی. اب بار بار لڑکی کو کیمرے کے آگے لا کر کبھی اس کی شکل نہیں دکھاتے، کبھی اس پر کیمرہ مارتے ہیں، شیشہ مارتے ہیں، گلاس مارتے ہیں، اور آج کل اس کو سجا مجا کے میک اپ کر کے پھر دوبارہ اس کو ٹی وی پر لے آئے، اچھی طرح رگڑ رگڑ کے، جیسے وہ جناب علی وہ کھونڈی کے اندر مسالہ رگڑتے ہیں نا جی، 12-14 مسالے، کہ اچھی طرح پس گئے کہ نہیں کرتے. ایک گرائنڈ ہوتا ہے بجلی کے مشین پر. تو آپ بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں کہاں ہاتھ لگا، یہ ہوا، بغیر تو لعنتی ہو. اور تم مسلمان نہیں، کون سی ہندو سکھوں کی انتہا پسند قوم سے پیدا ہو کر اس ملک پاکستان میں آ کر تمام ادارے برباد کر دیے. تم کو حیا شرم نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہو؟ خدا رسول قرآن کی حیا شرم نہیں ہے؟ تھوڑی بہت خبر لگا دو، گورنمنٹ کے کان پکڑو، فوج کے کان پکڑو، حساس اداروں کے کان پکڑو، وہاں جا کے میڈیا والے ڈیرے لگا لیں. جیسے عمران خان نے پوری پارلیمنٹ کے ڈیرے لگا کر 15 دن دھرنا دے کر گورنمنٹ کے یعنی کہ کرسیاں لا دی تھی نا. پروفیسر طاہر القادری نے گورنمنٹ کی دھرنے ڈال کے کرسیاں لا دی تھی نا، مجبور ہو گئی گورنمنٹ. اور آج وہ لوگ اپنے آپ کو لاچار اور مظلوم بنا کر اسی قوم کی تربیت اور مدد کے لیے اس پاکستان کو نیا بنانے کے لیے آئے ہیں، جو کہ قائد اعظم نے پہلے نیا بنا دیا ہوا ہے. اب پرانا نہیں ہے، وہ نیا ہی ہے پاکستان. یہ وہی پرانا اور نیا ہے. جیسے جی گھر کی برتنوں کو، دیگوں کو، پرانے وقتوں کے برتنوں کو کلی گھر سے کلی کرا کر ہم نیا کر لیتے تھے، یہ وہ اعلی صاحب ہے. ایک پرانا گھر کرایہ دار ہے، مالک ہے، جس نے کار کوٹھی بنائی، چاہے وہ 5 مرلے 10 مرلے کی ہے، چاہے وہ 10-100 مرلے کی، ہزاروں ایکڑ کی ہے. اس نے ہر سال 5 سال بعد اس میں پینٹ کرانا ہے، صاف صفائی کرانی ہے. یہ پاکستان کی صفائی ہونے والی تھی. آپ کو گند نظر نہیں آتا، بے حیائی، بے ہودگی، بے حرمتی، جس سے قوم ملک کی سالمیت کی عزت مجروح ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. قوم ملک برباد ہو رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا. باقی دنیا جہاں کے ہر کام، کھیل کود، جناب دعوے اور فلسفے اور یہ کیا کچھ آپ کو نظر وہ آتا ہے، وہ پتہ نہیں کس دماغ سے، کس آنکھوں سے، کون سے شیشے آئینے سے، کون سے کیمروں سے، کون سے آپ کے چکر باز سپاہی جہالے ملک و قوم کے فوج اور آپ کے ساتھ لگی ہوئی، جو ملک و قوم کی سلامتی، اتحاد، یکجہتی، محبت، بھائی چارگی اور خلوص دل سے اسلام والمسلمین اور قرآن کی عزت احترام، دین کی عزت احترام کرتے ہوئے، اس پاکستانی نیشن کا احترام کرتے ہوئے، انسانی ہمدردی کے تحت کام نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، ٹائم کو برباد کر دیتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے. 75 سال سے پاکستان کی قوم، یہ سرزمین اور اس کے رہنے والے باسی، محب وطن مسلمان اور اقوام پاکستان کی اسلامی مملکت کے جالے بوڑھے ہو کر دنیا سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. وہ اگلے جہاں کی جنتوں میں چلے گئے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جنتوں میں چل جائیں.
کئی کھاتوں سے انہوں نے ان کے لیے کھاتے کھول دیے ہیں، جاؤ جی تم بھی جنتوں پہ جاؤ، انگریز تو چاند پر مریخ پہ جا رہا ہے، اب وہ سورج پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، تم لوگ جنتوں میں جاؤ، کیونکہ یہ حکومتیں چینج ہونے والی بات نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے حکومت کرنا، صرف دولت لوٹنا، ملک کی دفاع کے لیے، ڈیفینس کے لیے وزارت خارجہ ہو، داخلہ ہو، عظما ہو، صدارت ہو، جو بھی ہو، وہ صرف ملک کو بھی اور قوم کو بھی اور دنیا کو بھی لفافے چھوڑ چھوڑ کر تباہی، یعنی زبانی کلامی بنا کر کلمات کو لفافے چھوڑتے اسے بولتے ہیں جی، ہوا میں غبارے بھر بھر کے چھوڑنا، ٹھیک ہے نا جی، پھول جڑیاں کھلا دینا، یہ کام کرنے کی عادت ہے، بہت زیادہ ہو گیا، کہیں جناب علی دھماکے کرا دیے، یہ بھی سیاستدان ہی کراتے ہیں جو مذہبی اور قوم ملک کے دشمن چھپے ہوئے ہیں، اور اس طرح جناب علی کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی شیطانیاں، جھوٹ فراڈ سب چیز دنیا کے آگے آ گیا ہے، پردہ فاش ہو گیا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو نظر نہ آئیں، وہ پھر بھی وہی کام کریں تاکہ ہمارے ہر کام کو، شیطانی کام کو، ملونی کام کو بھی سچ ثابت کر کے قوم و ملک کو اپنے قابو میں لائیں، اپنے اعتبار دیں، ان کو اعتماد میں لیں، یہ ایسی چیزیں جو قائم کر رہے ہیں، ان کو فکر نہیں آخرت کی، نہ دین دنیا کی اور نہ دینداروں کی، اور ایسے لوگوں سے جو سمجھا رہے ہیں بار بار کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، خود آپ نے لاکھوں کروڑوں کیمرے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، سرحدوں کے اندر، ہر دنیا کے ملک نے، سیکرٹ ملک نے، سپر پاور ملکوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں دناتے پھر رہے ہیں چور چکے ڈاکو لٹیرے، یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ ہماری ملک کی تعلیمات کم ہیں، اور تعلیمات کا تھوڑا سا سمجھا دو، سارے گورنمنٹ کے ادارے چھوٹے بڑے بھونکنے لگ جائیں گے، ہاں جی تعلیم ہونا ضروری، جو کہیں گے وہ کہنا ہونا ضروری ہے، لیکن کرتے عمل نہیں کرنے، بات تو ہو رہی ایکٹیویٹیز کی، بیہیویئر کی، گڈ بیہیویئرز کی، گڈ لائف کی، برائٹ فیوچر کی، یہ کون کرے گا، کیسے کرے گا، کون کرے گا؟ صرف منہی زبانی لفافے توپیں میزائل چھوڑ کر کیا آپ ملک و قوم کو ترقی دے دیں گے، اس کو استحکام دے دیں گے، طاقت دے دیں گے؟ یہ تو ایک تعلیم ہے، یہ تو ایک ماسٹر، کسی اسکول کے ماسٹر کو بھی کھڑا کر دیں وہ بھی ایسی تقریر کر سکتا ہے، آپ چاہے پرائمری اسکول کا ماسٹر ٹیچر کو، لیڈیز ہوں جینٹس ہوں، یا کالجز کے یا یونیورسٹیز کے پروفیسر کو، لیکچرر کو بھی آپ پارلیمنٹ میں بٹھا دیں تو وہ پرائم منسٹر، صدر سے، تمام ایم این اے سے زیادہ اسپیشل سپر ڈائلاگ اینڈ سپر ایجوکیشن کی تعلیم دے سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات تو ہے عمل و کردار کی، گڈ بیہیویئر کی، ملک و قوم کو، عوام کی برائٹ فیوچر کو خوشحالی پیدا کرنے کے لیے کون کرے گا؟ بار بار پوچھے جائے کون کرے گا؟ ابے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گا، اپنے باپ کی عزت نہیں کرے گا، کیا دنیا والے تیرے ماں باپ کی عزت کریں گے؟ تو اپنی سگی بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹوں کی، بچوں بچیوں کی، اپنے خاندان کی عورتوں کی، اپنے ملک و قوم شہر کی عورتوں کی، ماؤں بہنوں کی عزت نہیں کرو گے؟ کیا باہر کے غیر ملکی انگریز کنجر منجر، یہ جو ہندو سکھ عیسائی دنیا جہاں کے یہودی، یہ تمہاری ماؤں بہنوں کی، گھر والوں کی، عورتوں کی عزت کریں گے؟ کچھ خدا خوفی کہو، خدا سے ڈرو، بار بار کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اپنے عمل و کردار کو دیکھ چار کے چلو، آگے پیچھے دیکھ کر چلو، اپنے زبان کے دیے ہوئے ہدایات کلمات کو غور و فکر سے خود بھی پڑھو، خود بھی عمل کرو، اپنے گریبان میں بھی جھانکو اور پھر باہر جھانکو، پہلے خود عمل کرو پھر بولو، اور وہ کردار کر کے دکھاؤ تاکہ یہ پہچان بنے آپ کی کہ جو قول کا سچا، عمل و کردار کا پکا، ہاں جی، مکمل انسانیت، ہمدردی اور آزادی، حریت کا پاسبان، محافظ وطن، جیسے کہ یہ لقب صرف قائد اعظم محمد علی جناح کو ملا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کی جو اڑتی ہوئی مٹی ہے، اس کے برابر نہیں 75 سال سے کوئی برابری کر سکا، اس کے برابر، مٹی کے برابر، قدر و قیمت کے برابر کوئی لیڈر کو، رہبر کو، سیاستدان کو، مولوی، علماء، فلاسفر، ڈاکٹر پاکستان میں آیا۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں بات تو صحیح ہے، اب کریں کیا؟ کیونکہ بدنامی منہ کالے ہو چکے ہیں، عمل و کردار کالے ہو چکے ہیں، حکومتیں کالی ہو چکی ہیں، ہر چیز کالی ہو چکی ہے، بدنامی ہو گئی ہے، فوج کو بھی بدنامی، پولیس کو بھی بدنامی، تمام سرکاری اداروں کو بدنامی، اب کرے کون؟ بات تو پھر وہیں آ گئی کہ ڈھیٹ ہیں ہم، جیسے بچے اسکول میں شیطانی بچے ہوتے ہیں نا جی، آپ نے اس چیز کو تو ثابت کر لیا، دماغ میں سوچ لیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کی تصدیق آپ خود کریں گے، دل سے مانیں گے، دماغ سے مانگیں گے، آپ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری۔ پرائمری اسکول میں، مڈل اسکول میں، ہائی اسکول تک
بچے بچیاں جن کالجز اسکولز گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر ایک کلاس میں 100-150 بچے بچیاں ہیں، کوئی ایجوکیشن ہے یا اونلی بوائز ایجوکیشن ہے یا گرلز ایجوکیشن علیحدہ علیحدہ فیلڈ ہے، ان میں 100-150 بچوں کی ایک کلاس میں یعنی 10-20 ہزار کے بچوں کی اسکول کالجز کی جو ٹوٹل تعداد ہوتی ہے ایک اسکول یا کالج کی، اس کے اندر جو بچے بچیاں ہوتی ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے شرارتی ہوتے ہیں، شیطانی ذہن کے ہوتے ہیں۔ اب وہ ماسٹر یا اساتذہ ان کو تعلیم دینے میں کمزور رہتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہماری کمزوری یہ ہے، وہ بچے ان کو اور آزادی دی جاتی ہے، وہ بڑے ہو کر فیل ہو جائیں گے اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے وہی منتخب ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو تھوڑے بہت ماں باپ کی یا شرم و یا اساتذہ کی رکھتے ہیں، پروفیسروں کی رکھتے ہیں، تعلیم دینے والے ماں باپ کی رکھتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ چلو کچھ نہ صحیح تو نوکریاں تو کریں گے، ملک و قوم کی خدمت کریں گے، ادارے سنبھالیں گے، سرکاری ادارے سنبھالیں گے، یونیورسٹیز کالجز وغیرہ پارلیمنٹ ایوان سنبھالیں گے، چلو جو ان سے کوئی امید ہوگی۔ لیکن جو اس کا وقار، جو اس کی طاقت، سالمیت، ملک و قوم کی ترقی کے لیے جو اصل حقیقت میں جو قوت اور جو استحکام بن کر ایک طاقتور طریقے سے ملک و قوم کو سنبھالتا ہے، اس کے اندر جو جو کیٹیگریز جو ادارے آتے ہیں، اگر وہ کام نہ کریں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا، عوام کیسے خوشحال ہوگی؟ مسائل عوام کے، مشکلات، مہنگائی، غربت وغیرہ، محکموں میں جو درخواستیں ہزاروں سالوں سے پڑی ہوئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، لوگوں کی، مظلوموں کی، غریبوں کی، اس ملک کے وطن کی، تمام محکموں میں کوئی محکمہ اٹھا لیں آپ تو وہ درخواستوں کا کون ذمہ دار ہے، کون جواب دے؟ ان چیزوں کا جب تک قوم ملک کا اس کے دل میں ایسے افسوس ہو، دکھ ہو، جیسے اس کو اگر کہا جائے، جیسے پچھلے حکومت کے سربراہوں نے اپنی تقریروں میں کہا، میں نام بار بار لینا نہیں چاہتا، ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، قوم ملک کو بھی پتہ ہے، پوری حکومت کو بھی پتہ ہے، فوج کو، پولیس کو، ساری دنیا کے اداروں کو، پوری دنیا کی سیاست کو پتہ ہے۔ یہ باتیں ٹیلی ویژن پر، خبروں کے اندر پوری دنیا دیکھ چکی ہے، سمجھ چکی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ملک و قوم کے اندر کوئی ایسی بات، خبر ہو، اس کو صرف حساس اداروں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کی، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، محبت سے، تعلق سے، ان کو دیں وہ خبریں اپنے طور پر جتنی مرضی لگائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر عوام کو یا پوری دنیا کو سنائیں گے تو وہ اپنا منہ خود کالا کر کے اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنی عزت کو، ملک و قوم کی، عوام کی، خواتین و حضرات کی عزت کو مجروح کرنے کے مجرم ہیں۔ جیسے کہ سیاستدانوں نے پچھلی حکومت یعنی 2 حکومتیں پہلے چل جائیں تو ملک کے سربراہوں نے، وزیر اعلیٰ نے، بڑے بڑے لیڈروں نے، مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہوں، جماعتوں کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم جی لاہور کی چوکوں کے اندر، اسلام آباد کی چوکوں کے اندر، کراچی کی چوکوں کے اندر یہ سابقہ جو صدر وزیر اعظم کو معزول کیا جا رہا ہے یا معذور ہو گئے ہیں، جو ملک و قوم کی خدمت نہیں کر سکے، ان کو کھمبوں پر باندھ کر لٹکا کے ان کو کوڑے اور لتر مارے جائیں گے، ان سے حساب لیا جائے گا پائی کا۔ یہ دور چلا گیا، کسی سے کوئی حساب نہیں، نہ کسی کو لتر پڑے۔ زبان اپنی گندی استعمال کر لی قوم و ملک کے لیے، پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ یہ ان کی جماعتیں، یہ ان کے لیڈران ہیں، یہ ملک و نیشن کے سربراہان ہیں، ایڈوائزر ہیں، جو یہ خبریں دے رہے ہیں، اور یہ ٹیلی ویژن کے ادارے ہیں، میڈیا والے۔ پھر اگلی حکومت آئی، اس نے بھی یہی دعوے کیے کہ یہ چور لٹیرے ڈاکو بیٹھ گئے، ملک کو تباہ کر دیا، سارا ملک تباہ ہو گیا، ملک خزانہ لٹ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں، ایسی باتیں کر کے ملک، پوری قوم کے سربراہوں کے، سیاسی مذہبی جماعتوں کے، سب کے منہ کالے کر کے، اوندھے کر کے ان کو لتر مارے، اور لتر مروانے کے لیے پوری دنیا سے ان کو یعنی کہ تالیاں بجوائیں۔ اور اس بات کو جب وہ خود آئے، وہ خود بھی اب اپنے آپ پر تالیاں بجوا رہے ہیں۔ یعنی جو مجرم ثابت کیے جا رہے، بھی چور پکڑا گیا، ڈاکو پکڑا گیا، حرامی پکڑا گیا، زانی پکڑا گیا، ڈاکو پکڑا گیا، بے حیا مردود بدماش گنڈا پکڑا گیا، گنڈیاں پکڑی گئیں، یہ ڈاکو لٹیرے ملک کے غدار پکڑے گئے۔ یہ شور مچا کر جب ہم عدالتوں میں، دنیا میں بدنامی دیں گے تو لوگوں نے، دنیا کی بین الاقوامی شہری یافتہ قانون دان، پڑھے لکھے سائنسدان، پروفیسر اور اعلیٰ جو سوسائٹیز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی یہ خبریں یا بین الاقوامی سطح پر فیس بک، یوٹیوب چینل، ٹیلی ویژن اور قومی نشریات کو نہیں دیکھتے؟ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی زبان نہیں ہے، وہ ہر زبان سمجھتے ہیں،
ان کے ٹیلی ویژن، ان کے ڈپارٹمنٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، دنیا کی ورلڈ وائڈ جو میڈیا ہے، یو ایس اے کی، یورپ کی، انگلش کی، عرب کی، آسٹریلیا کی، جرمن کی، روس کی، ان کی میڈیا اتنی ایٹومیٹک اور قیمتی ہے کہ وہ فوراً دنیا کی لاکھوں زبانوں کا ترجمہ چھوٹ پھونک مارو بٹن دباؤ تو ہو جاتا ہے. ان کو سب کچھ پتا ہے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تباہی مچا رہے ہیں، اس لیے وہ چپ بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قوم تو خود ہی سارے اپنے سربراہوں کو لتر مارتی ہے، فوج نہیں لتر مارتی، نہ پولیس لتر مارتے ہیں، عوام ہی ان کو لتریڑ کرتی ہے، اور یہ عوام سے ہی ووٹ لے کر پھر آ جاتے ہیں. پھر یہ آنے والی حکومت کو روتے ہیں، پھر جانے والی حکومت کو روتے ہیں. پھر یہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو جیالے اور ملک کے محب وطن اور طاقتور ملک کو خوشحال بنائیں گے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، روزگار ہم کریں گے، کاروں کوٹھیاں دیں گے، گھر گھر جا کے دروازے کھڑکا کر لاکھوں کروڑوں روپیہ مدد کریں گے، صدقہ خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، فلاں دیں گے، اور یہی لوگ آج رو رہے پٹ رہے اور مجرم بن کر کٹہروں میں آ گئے، عوام کی لتریڑ میں آ گئے، عوام کی باتوں میں اور قابو میں آ گئے. یہ سلسلہ ہمارے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طرح چلا جا رہا ہے 75 سال سے. اس کا کنٹرول کوئی نہیں کر رہا، نہ ہو رہا ہے. کون کرے گا، کون نہیں کرے گا. اب ہمارے پاس باطونی لفافے، میزائل، دھماکے، چوریاں، ڈاکو، غداریاں، دعوے، چیلنج، دشمنیاں، یہ منافقی اور ظالمانہ سیاست دنیا میں، پاکستان میں رہ گئی ہے، جو ہٹ درمی پر اس پر قائم ہے. سیاستدان بھی، مذہبی لوگ بھی ملک و قوم کی سالمیت، ترقی، محبت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے موضوعات اتنے بڑے ہیں جس کو انکریڈیبل گریٹسٹ امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو کے طور پر، ورلڈ اسٹوڈیو کے طور پر متعارف کرایا ہے. یہ انٹرنیشنل یونیورسل آل وائسز آل اسپیچز آل کائنڈ ایجوکیشن چیف ایڈوائزر دی ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو، ورلڈ اسٹوڈیو. یہ لمبا نام آپ کو لگ رہا ہے سننے میں، دیکھنے میں، شاید آپ کو مذاق سمجھے، لیکن حقیقت کو آپ کیونکہ جاننا نہیں چاہتے. حقیقت جاننے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا جہاں میں سپر پاور طاقتیں بن گئیں. جیسے میں نے اپنے پچھلے میسج میں بتایا تھا کہ اگر ایسا ہی میرے ورگا کوئی شخص جس کی دنیا میں حکومت، لوگ، ٹیلی ویژن ادارے، میڈیا، عوام مدد نہیں کرتی یا اس کو دلچسپی سے نہیں سنتی، ویلکم نہیں کرتی، اس کا سر آنکھوں پر خیر مقدم نہیں کرتی، ادب احترام نہیں کرتی، تو یورپ کے اندر ایسے لوگوں کی اتنی قدر ہے کہ آپ لوگ یقین کریں نہ کریں، اس ایسے لوگوں سے لوگ ان کو اربوں کروڑوں ڈالر، ہیرو جوہرات، سونا چاندی کی لاکھوں اینٹیں دے کر منا لیتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کریں، آپ ہمارا یہ کریں، آپ کو ہم یہ نیشنلٹی دیں گے، آپ کو یہ اعزاز دیں گے، آپ یہ کام کریں. کیوں؟ ان لوگوں کے پاس اگر دنیا جہاں کی سپر پاور طاقت بننے کی اور لیٹسٹ کریشن کی طاقت اور تعلیمات کی طاقت ہے، ہر چیز کے علاج معالجے کی، مشینری کی طاقت اور سپر نالج اور سائنسدان ہے، سپر پاورفل گریٹسٹ سائنسدان فلاسفر ہے، تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہیں ایسے لوگ. اب مجھ کو الحمدللہ، آپ کو میں نے کئی بار اپنے پرانے میرے 500 میسیج اٹھا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ، یوٹیوب انٹرنیشنل چینل کے اوپر جو میرا چینل چل رہا ہے، دی یونیورسل آل وائسز اسپیچز VIP چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ورلڈ اسٹوڈیو. میں نے اب وہ کئی بار دعویٰ کیا کہ میں لالچی نہیں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، نہ سیاست کی، نہ بادشاہت کی کرسی کی، نہ صدارت مملکت پاکستان بننے کے خواہش مند ہوں، نہ پرائم منسٹر پارلیمنٹیرین کا سربراہ بننے کا خواہش مند ہوں. جو میرے نظریات ہیں میں نے آپ کو پرچار کر دی ہیں، پوری دنیا کو پرچار کر دی ہیں. یونیورسٹی بنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق مدد سے بناؤں گا. جتنے بھی میرے مددگار ہوں گے ان کو موسٹ ویلکم رسپیکٹ کروں گا، چاہے وہ بین الاقوامی ہوں، چاہے ملکی ہوں، چاہے اللہ کے ولی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، خدمت گزار ہوں. اس کے علاوہ جو ورلڈ وائڈ اپنا لائبریری VIP ایجوکیشن ورلڈ اسٹوڈیو چینل چلا رہا ہوں، اس کو کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. اس کے اندر ہزاروں ٹاپک ہیں، اس کے اوپر میں نے بحث کرنی، ریسرچ کرنی، لوگوں کو ایڈوائز کرنا ہے، بتانا ہے. یہ گریٹ نالج ہے، گریٹ ایفرٹس ہے، دن رات کی صبح کی طاقت ہے. مجھے اس کی دیہڑی کوئی لاکھوں ڈالر میں دے نہ دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین. مجھے بس یہ نظر آ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے ملک کی، قوم کی، اس غریب عوام کی، جہاں تعلیمات کی کمی ہے، ترقی کی کمی ہے، ماحول کی کمی ہے، غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، ملک کے اندر انتشار، ڈاکو رانی، چوری ڈکیتی کا راج چل رہا ہے، اسمگلنگ چل رہی ہے، منشیات فروشی کے دنیا جہاں کے دھندے
چھوٹوں میں، غریبوں میں، بڑوں میں، جاگیرداروں میں، سب میں پھیلے ہوئے ہیں. ان چیزوں کا سب کو علم ہے کہ میں بڑا دعوے دار نہیں کہ میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود عمل و کردار میں، گڈ بیہیو میں کوئی آگے نہیں آ رہا. نہ سرکاری، نہ غیر سرکاری، نہ ملکوں میں، نہ حالات ٹھیک کر رہے ہیں، نہ کوئی مسائل حل کر رہے ہیں عوام کے. مظلوموں کی کوئی فریاد رسی نہیں، کوئی داد رسی نہیں، کوئی مدد نہیں ہے. یہ مظلوموں کا ملک ہو کر دنیا میں مشہور ہو چکا ہے. کہنے کو ہم کہتے ہیں جی یہاں پر مہنگائی باہر کے ملکوں سے کم ہے، یہاں کی چیزیں وہاں سے. میں نے آپ کو کل ایک میسج میں بتایا تھا کہ فضول باتوں سے قوم ملک کا ٹائم ضائع نہ کریں، نہ لفافے چھوڑیں، نہ میزائل، نہ توپیں، نہ دھماکے کریں فضول باتونی کلموں سے. عمل و کردار گڈ بیہیویئر بنائیں. باہر کا ملک کا کہتے ہیں، باہر تو ایک معمولی سا ٹیچر جو ہے $1,00,000-2,00,000 کما رہا ہے، پرائیویٹ کمپنی کا مینیجر جو ہے 2.5-2 لاکھ کما رہا ہے، مزدور جو ہے وہ ہزاروں ڈالر کما رہا ہے. کم سے کم $10,000 اس کی ویکلی یعنی کہ $1,00,000 مہینے کی تنخواہ بن جاتی ہے، جو عام فٹ پاتھ پر سامان اٹھا کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں جنرل عام لوکل پبلک لیبر ہوتے ہیں. آپ کو معلوم بھی اس چیز کو. دنیا جہاں میں پاکستان، ایشیا کے غریب ممالک، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، تھائی لینڈ، فلپائن، یہ لوگ انگریزوں کے یورپ ملک میں، عرب ملکوں میں جانے کے لیے اپنے گھر بار ماؤں بہنوں کا زیور بھیج دیتے ہیں، لٹا لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ چلو ہمارے خواب بھی سچے ہو جائیں، ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، بال بچوں کے لیے کار، کوٹھی، مکان، کوئی کاروبار کھول دیں، آئندہ نسلوں کی ترقی اور ملک قوم کی خوشحالی ہوگی. اس لالچ میں لوگ باہر جاتے ہیں. تو کیا ہمیں پاکستان میں ایسی سہولیات یا برائٹ فیوچر یا مدد، تعاون، فوری طور پر جنٹ انصاف، عدل و انصاف نہیں مل سکتا؟ نہیں مل سکتا، کیونکہ ہمارا بیہیویئر گڈ نہیں ہے. ہمیں ملک و قوم، عوام کے ساتھ دلی طور پر، عقلی طور پر، ایمانی طور پر محبت نہیں ہے. ترقی، خوشحالی، شادمانی ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ اس ملک کو، اس قوم کو، اس عوام کو، غریبوں کو خوشحالی مل جائے. بولنے والے حق رستے کے جو علم بردار ہیں، ملک و قوم کی سالمیت کا استحکام پیدا کرنے والے، محبت خود بھائی چارگی پیدا کرنے والے، ان کو سر پر اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. ان سے بچنے اور بھاگنے کا یہ فیلڈ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اور جو خود غداری ہے، وطن شیطانی ہے، وطن ملونی ہے، تو وطن، ملک و قوم کے استحکام کے لیے جو غلط روش سیاست اور مذہبی سیاست ہے، اس کے اوپر اڑے میں اڑدرمی پر قائم دائم ہے. یہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے. کیوں؟ وہ چاہتے نہیں کہ دنیا میں، ہماری زندگی میں ہم اپنے منہ خود کالے کریں، یا عوام ہمارے کھوتوں پر بٹھا کر باہر پھراویں. پتہ لگے جی، جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے جی، ہم صدر کو، وزیر اعظم کو، فلاں کو چوکوں میں بجلی کے کھمبوں کے ساتھ منہ کالا کر کے لٹکائیں گے، کھوتوں پر پھرائیں گے، لتریر کریں گے. یہ ہمت ہے کسی کے اندر؟ آپ کو قانون کا پتہ ہی نہیں. قانون کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کا نظریہ ضابطہ حیات کیا ہے، اخلاق و علم و ادب کیا ہے، اس کا نظریہ ضابطہ حیات کیا ہے، انسانیت، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کی سربلندی، انسانوں کو، سٹیزنز پاکستانی ہوں، کسی ملک کے ہوں، ان کے حقوق، ان کو ضمانت دینا، ان کو ہر قسم کا تحفظ دینا، ہر قسم کا تحفظ دینا، ان کی بات ماننا، سمجھنا. یہ قانون ہمارے ملک میں کہاں ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو نافذ کر گئے، علامہ اقبال نے تو ساری عمر کتابوں میں یہی چیز سمجھاتے رہے. لیکن ہماری عقل و شعور کہاں ہے؟ ہم نے تو بننا ڈاکٹر، سائنسدان، لٹیرا، ڈاکو، تاکہ آنے والی نسلیں بھی ڈاکو بنے. ملک و قوم، دنیا جہاں کے لوٹنے کے لیے جاتے ہیں، بھنگی، چرسی، موالی، منشیات فروخت، دہشت گرد بن کے باہر کے ملکوں سے یہاں آ کر ڈھک جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں ملک و قوم کے، ترقی یافتہ جہلوں کی، ترقی یافتہ قوم، اقوام کی، ماحول کی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہی حال سارے میڈیا والوں کا، یہی تمام محکموں کا، اداروں کا ہے. اب جس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کو عقل، تمیز، ادب، احترام، سمجھ بوجھ دی ہے، اب اس میں بیچارے میں ویسی ہمت نہیں ہے کہ وہ ملک قوم کی کیا خدمت کرے. وہ جیسے آرمی کے ڈیفنس کے اوپر اور 14 اگست کے اوپر، یوم دفاع کے اوپر ایک بڑا مشہور ترانہ نیا بنایا ہے کہ پوری قوم کے جرنیل، سپاہی، گورنمنٹ کے ادارے، وہ صدر، وزیر اعظم سن رہے ہیں. وہ بچہ اسٹیج کے اوپر یہ ترانہ گا رہا ہے. کیا گا رہا ہے ترانہ؟ کہ میں اس قابل ہوتا، اس وطن کی خدمت کرتا، کاش میں بھی اس قابل ہوتا. ایسے ترانے، تعلیمات، یعنی اس قوم پر فدا ہوتا، ملک و قوم کی ترقی کے لیے کرتا، کہ میں بھی اس قابل ہوتا. تو کیا کروں میں، کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ترانہ کیا ہے، کیا اس کے صحیح الفاظات ہیں؟ آپ میری اشارے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں تعلیمات بھی اثر نہیں کرتی. قائد اعظم کی تقریر آپ 100 بار لگا دیں ٹیلی ویژن پر،
فلم انڈسٹری میں، سینماؤں میں، باہر چوکوں میں علامہ اقبال کے تمام شعروں کی لیکچر میسیجز آپ تقریر لگا دیں، اس کو سنے گا کون؟ عمل کون کرے گا؟ آپ کے ادارے، ملک و قوم سارے اس کو ادھر سے سنیں گے، ادھر سے اڑا دیں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ ریما کے سپر ڈانس لگا دیں، انجمن کے ڈانس لگا دیں، نرگس کے ڈانس لگا دیں، ٹھیک ہے جی۔ نور جہاں کی اتنی مشہور ملکہ ترنم ہندوستان گزری ہے، آج کل اس کے گانوں کے اوپر برہنہ ڈانس کے اوپر ڈبنگ کی ہوئی ہے۔ یہ تو ہماری قوم، میڈیا اور یہ تعلق دار لوگ یہ کر رہے ہیں۔ بھائی کم سے کم اگر وہ عزت دار عورت تھی، چلو اداکار تھی، آرٹسٹ تھی، اس کو میڈم ملکہ برصغیر کہا گیا، تو اس نے علم کی، شاعروں کی قدر کی، اس نے نہ کہ اس کی کسی قوم، ملک کی، عوام کی یا ہندوستان کی یا پاکستان کی بے قدری تو نہیں کی۔ کوئی آرٹسٹ، سپر آرٹسٹ قوم و ملک کا ہو، فلم کا ہو، ٹی وی کا ہو، جو صحیح پڑھا لکھا، بردبار، تجربہ کار بزرگ بن جاتا ہے، وہ کبھی ملک و قوم، عوام کی کسی کی بھی بدخوئی، بے حرمتی نہیں چاہتا۔ وہ اپنے عمل و کردار میں، اپنی ویڈیو میں، میسیجز میں، اپنے کردار میں، زندگی میں، اپنے اداروں میں وہ اچھا کردار پیدا کرتے ہیں، ماحول دکھاتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک ایبلٹی، ٹیلنٹ ہے قدرت کی طرف سے بھی، اور ان کے ماحول اور زندگی جو انہوں نے حاصل کیا روزگار کمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی دیتا ہے۔ چاہے پاکستان میں حالات کام کمزور ہیں، انڈیا کے مقابلے میں پاکستان میں ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کے اندر تنخواہیں، مال و دولت، مالی مدد دینا، کار کوٹھی دینا، اس کو ترقی دینا، وقار دینا، یہ ختم ہو گیا ہے، مجروح ہو گیا ہے۔ کیوں؟ آرٹسٹ کی کوئی ویلیو نہیں پاکستان میں۔ اسی لیے فلم انڈسٹریز جو 3-4 برصغیر کی مشہور انڈسٹریز ہیں، شارون اسٹوڈیو، اپنا ایورن اسٹوڈیو اور کراچی کے اسٹوڈیو ہیں، تباہ و برباد ہو گئے۔ کوئی کا دکا کبھی کوئی ڈرامے کی طرح فلم بن جاتی ہے تو جناب علی وہ مشہور ہوتی ہے، وہ 1-2 سینمے کھول دیے جاتے ہیں، بس جی بڑی کمائی ہوگی۔ آپ اس کے مقابلے میں انڈیا کو غور کریں، جو ہمارا پہلا وطن تھا، ہمیں پہلے ہندوستانی ہونے کا فخر ہے الحمدللہ۔ ہمارے ماں باپ، اجداد کو 1000 سالہ مغلیہ خاندان کی حکومت دنیا جہاں میں روشن تابندہ رہے گی، تو یہ ہمارے 1000 سالہ کوئی دنیا کی تاریخ سے غائب نہیں کر سکتا۔ نہ روس، نہ امریکہ، نہ لندن، نہ برطانیہ، نہ اسلام، نہ عرب، نہ عجم، نہ ہندوستان، نہ پاکستان۔ اسی طرح قائد اعظم کی تعلیمات، علامہ اقبال کی تعلیمات کو دنیا سے غائب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیلنجیبل، ریکارڈیبل ایک چیلنج ہے پوری ورلڈ کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، اسکالر، ڈاکٹر، ایجوکیشن فیلڈ کے ماہرین، ایکسپرٹ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ سچائی کبھی نہیں چھپ سکتی، اور سچ بات، سچے لیڈروں کی باتیں کبھی نہیں چھپ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ، اس کے مددگار، اللہ تعالیٰ کے مددگار غیب سے بھی مدد کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو بتا رہا تھا کہ انڈیا کے اندر آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے، کہ وہاں ایک معمولی سی فلم ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، اس کے آنر، اسپانسر جو ہیں، ایک آرٹسٹ کو کم سے کم 1 کروڑ روپیہ یا 2 کروڑ روپیہ لازمی دیتے تھے پوری فلم کے اندر کام کرنے کا معاوضہ۔ ٹیلی ویژن کے اندر وہاں پر 1 منٹ کے کردار کو 10,000 روپیہ ہندوستانی دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی، جیسے پہلے وقتوں میں قسط وار ایپیسوڈ لگتے تھے، کم سے کم 2 سال میں، 1 سال میں وہ ایپیسوڈ ختم ہوتے ہیں، تو اس کے اگر ہر ڈرامے میں، ایک پارٹ میں، ایپیسوڈ میں 10-10 منٹ، 5-5 منٹ کا بھی کوئی پروگرام ہو، تو لیڈیز جینٹل مین جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا کم سے کم 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے ویکلی بن جائے تو ان کو 4-5 لاکھ روپے ویکلی بن جاتا ہے۔ فلم ایکٹر سے، ایکٹریس سے یہ معاوضہ تیسرا حصہ میں آتا ہے۔ یعنی اگر فلم میں 1 کروڑ 2 کروڑ دیتے ہیں تو ٹیلی ویژن کے اندر کام کرنے سے کم 10-15 لاکھ 20 لاکھ روپے معمولی بات ہے ایک آرٹسٹ کما سکتا ہے، جس سے اگر گورنمنٹ یا ٹیلی ویژن کارپوریشن یا فلم انڈسٹریز کار کوٹھی ان کو فیسلٹیز مزید نہ دیں تو وہ خود بھی بنا سکتا ہے، تھوڑا سا آہستہ آہستہ بنا لیتا ہے، بناتے ہیں بڑے بڑے آرٹسٹ، ڈائریکٹر۔ لیکن پاکستان میں یہ کریکٹر، یہ سوسائٹی، یہ رائلٹی اور یہ ایبلٹی اور ٹیلنٹ، یہ سپورٹنگ، یہ ہیلپ فار دی آرٹسٹ اینڈ فار ڈاکٹر، فلاسفر اینڈ دی پروڈیوسر، ڈائریکٹر کے لیے یہ سپورٹ ختم ہو گئی۔ جو جس طرح ملک و قوم کے سربراہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں خربوں ڈالر، جناب علی پاؤنڈ اور روپے دنیا کے اندر پاکستان میں تعلیم کے لیے خرچ کر رہے ہیں جی، پولیس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، فوج کے لیے خرچ کر رہے ہیں،
ٹیلی ویژن نشریات کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وابڈا کے لیے گیس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، صفائیوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مدرسوں کے لیے، دینی مدرسوں، ہر جگہ اربوں ڈالر گنتی کریں آپ کے، ان کے ہر بیان مختلف ہوتا ہے، اربوں خربوں ڈالر دے رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے، کون حساب لے گا اتنی دولت کا؟ ہاں جی، اور کہاں لگی ہے، کون خرچ کرے گا، یہ پتہ ہے؟ پتہ لگا جی 20 ارب روپے زکوٰۃ کا ملک میں مالی فنڈ کے طور پر ایک انسانی ہمدردی کے ادارے جو ملک سربراہ کے انڈر میں ہیں، انہوں نے 20 ارب یا 20 کھرب زکوٰۃ کا فنڈ تقسیم کرنا ہے، اور لائنیں لگی ہوئی، مہینے لگ گئے۔ اب وہ جب آپ نے قوم کا امتحان لینا ہے تو لائنیں تو لگی ہوتی ہیں، دن رات لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن باری کسی کی نہیں آتی، پیسہ کسی کو نہیں ملتا۔ اس بات پر کبھی عقل میں آئی نہیں ہے بات ملک کے سربراہوں کو، وزیروں کو، گورنمنٹ کے اداروں کو، سپاہیوں کو، جرنیلوں کو، کہ لائنیں تو لگی ہوئی ہیں، جیسے ووٹ لگانے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، بعد میں پتہ نہیں ووٹ کس کو جا رہا ہے، کون دے رہا ہے، کون ڈال رہا ہے پرچیاں۔ اس طرح فنڈ لینے والے، فنڈ دینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ملک و قوم کا سرمایہ اربوں ڈالر وہ ملک سے غائب ہے۔ لائنوں والے گھر آ کے پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، یار پیسے تو دیتے نہیں ہیں، صبح سے لے کے شام تک کھڑے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثال میں اپنی آپ کو مثال دوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے کئی لائنیں دیکھی ملک کے بیشتر علاقوں میں، شہروں میں۔ دیکھیں میرے پاس یہ شیشہ تو آپ نے دیکھ لیا نا جی، اس کو بولنا نا شیشے کسے کہتے ہیں یہ آپ کو اگلے لٹریچر میں بتاؤں گا، شیشہ کیا ہے، اس کی حقیقی اور صحیح جو قیمتیں ہیں وہ کیسے ہیں، اور اس کی کیا وقار اور بلند ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے جی، آپ نے دیکھا غور سے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہینڈی کیم کیمرہ ہے، شارپ، ٹوکیو جاپان، میڈ بائی ٹوکیو جاپان، دنیا کی عظیم ترین کنٹری جس نے دنیا میں الیکٹرانکس مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ ترقی کی، امریکہ یورپ کنٹری سے بھی زیادہ ترقی کی، اور جبکہ اب اس کا مقام ملیشیا اور چائنا نے لے لیا ہے۔ یہ کمپٹیشن ہے ورلڈ وائڈ بزنس کا۔ بتا رہا تھا کہ یہ ہینڈی کیم کیمرہ اور سیکرٹ حساس کیمرے جو ہیں یہ دنیا جہاں میں ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ اس کے کئی لاکھوں فوائد ہیں جس کا ہم فائدہ نہیں لیتے، لیکن ہینڈی کیم کو جو استعمال کیا گیا یہ آج سے 10 15 20 سال پہلے کی ایجاد ہے، یہ کوئی نئی 21ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ ہینڈی کیم کیمرے کے لیے ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اس کو وقت کی ضرورت یا صرف شادی بیاہ میں، تقریبات میں، دوست یاروں میں، اسکول کالج یونیورسٹیز میں، سرکاری اداروں میں، پارٹیوں کے فنکشنوں کو لینے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے نا جی، حالانکہ اس کے لاکھوں استعمال ہیں، اس میں لاکھوں قسمیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا، ٹیلی ویژن اسٹیشن پر کوئی جادوئی حاتم طائی یا الادین کا چراغ ٹائپ کوئی فلم، کوئی سٹوری دکھائی جا رہی ہے، الف لیلا وغیرہ، تو اس کے اندر جو پروگرام یا سین بنائے جاتے ہیں، لوکیشن بنائی جاتی ہے، ان کے اندر گلاسز کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ کیمرہ ہے نا جی، دیکھیں یہ کیمرہ ہے، اس کے اوپر لینس لگ جاتے ہیں، یہاں پر لینس لگ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے کئی قسموں کے لینس ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لینس کے حساب سے سامنے والے کو ہم نے ہوا میں اڑانا ہے، گھمانا ہے، سیر کرانی ہے، کار کوٹھی دکھانا ہے، اور اس کے اندر ہم نے اس کی یعنی کہ لوکیشن کو دی گریٹسٹ بیوٹیفل بنانا ہے، تو یہ اس میں ہر چیز کے گلاس ملتے ہیں جو ہم نے یہاں فٹ کر دینا، اور مووی آپ کی بنتی رہے گی، فلم ڈرامہ آپ کے آرٹسٹ فن کا مظاہرہ ہوتا رہے گا۔ ایک ان پڑھ اناڑی آرٹسٹ بھی، کم پڑھا لکھا آرٹسٹ بھی آپ کے کیمرہ مین اور اس کے لینس اور اس کی جو لیٹسٹ تھیوری آج کل آ گئی ہے، اس میں وہ دنیا کے سپر آرٹسٹ، آسکر ایوارڈ یافتہ آسکر
آرٹسٹ کے مقابلے میں اس کی مووی، فلم، ڈرامہ، ویڈیو تیار ہو سکتی ہے. یہ میرا آج کا آپ کو نیا اور چیلنجیبل دعویٰ ہے. کیوں؟ ایسے کیمرے آ گئے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی لیپ ٹاپ، سیٹلائٹ، کمپیوٹرائز سسٹم کے اندر، کہ میں نے آپ کو بار بار عرض کی ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس کے اندر ماہر ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنا کام نہ چھوڑے، اپنی آفیشیل ورک اور اپنی ایکسرسائز اور اپنے پڑھنا لکھنا، تجربہ کرنا، ایکسرسائز کرنا نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی ڈاکٹر، پروفیسر، آرٹسٹ، خواتین و حضرات اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہو جائیں گے اگر وہ اس میں سچے دل سے، انسانی ہمدردی کے ساتھ ترقی حاصل کرنے کے لیے، ملک و قوم کو ترقی دینے کے لیے، نئے نئے ایجادات کریشن کرنے کے لیے وہ بہت کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ. تو بتا یہ رہا تھا کہ آج کل تو جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ مثال ایک فلم تیار ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، جیسے یہ ہمارے نئے دور میں ڈونکی راجا فلم بنائی جا رہی ہے. شرم ہویا آتی نہیں فلم بنانے والوں کو بھی کہ قوم، ملک، دنیا میں ہم اپنا وقار اتنا مجروح کر سکیں کہ کھوتوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر ہم فلمیں بنا کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے ترقی کی ہے. اپنی آنے والی قوم اور فیوچر کو، بچوں کو، فیلڈ کو، یعنی کہ ایک جنریشن کو کھوتوں، جانوروں کی فلمیں دکھا کر خوش کر رہے ہیں. وہاں کے بچے آپ دیکھیں، یورپ کے، انگلش کے، عرب ممالک کے، وہ دنیا جہاں کی ترقی جو ان کے سائنسدان، ڈاکٹروں نے پچھلے اقوام میں کی اور جو اب کر رہی ہیں، ان کی ویڈیو کو گیم بنا کر استعمال کرتے ہیں اور اپنے لائف میں بچوں کو یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، سکولز میں، گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں ایل ڈی لگا کر، ٹیلی ویژن لگا کر، ان کے موبائل میں وہ ان کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں تاکہ بچے قابل ترین سائنسدان، پروفیسر بنیں، پڑھے لکھے بنیں، کم سے کم گڈ بیہیو، ایکسیلنٹ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح تعلیم حاصل کریں، دلچسپی حاصل کریں. وہ ہمارے یہاں مسل مشہور ہے جی، مڑ کے ڈھکے گلی ڈنڈا کھیلنا ہے اور بنٹے کھیلنا ہے. تھوڑیاں جی سردیاں آ گئی ہیں تو بچے گلیاں چ جناب علی ہزاراں روپے کے جیب چ بانٹے بھرے ہون گے، جس کو ہم بولتے ہیں جی گولیاں، بنٹے، گولی ڈنڈے کٹ کے میدانوں سے آ جاتے ہیں. وہ کرکٹ بھی بھول گئے نے، ہاکی بلا بھی بھول گئے نے. کرکٹ نے بھی تباہ کرتا ملک و قوم نو، نہ وہ ایوارڈ لین جوگے، نہ ملک و قوم کی ٹیم نو سدھارن جوگے، نہ نیشنل ٹیم، نہ قومی ٹیم، نہ شہری ٹیم، کسی چیز سے ایبلٹی، ٹیلنٹ ہے ہی نہیں ہے. سیاست اور مذہب بڑھ کے تباہ و برباد ہو گئے، پلیئر ختم ہو گئے. قوم و ملک کے تمام کھیلوں کے ادارے بھی تباہ کر دیے سیاست نے، گندی سیاست اور سوچ نے، جو ملک و قوم کی ترقی میں رکاوٹ بنتے. تو بتا رہا تھا کہ اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج ایک آدمی 10 کروڑ بھی کما سکتا ہے. اگر فلم کا اس کو 2-3 کروڑ روپیہ نہیں ملتا تو وہ 2-3 کروڑ سے کئی گنا زیادہ پیسے کما سکتا ہے. وہ اپنے لیٹسٹ کیمرہ، لیٹسٹ تھیوری آف دی کمپیوٹرائز سسٹم کو گھر میں یا اپنے اسٹوڈیو بنا کر گھر میں، یا جسے آفیشیل ورک ٹیلی ویژن اسٹیشن بنا کر لوگ استعمال کر رہے ہیں، اسٹوڈیو بنا کر. تو آپ کسی جگہ بھی کوئی مکان 10-20 مرلے کا 2 کنال کا لے کر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرائز سسٹم کے بیسٹ کیمرے اور حساس کیمرے لگا کر آپ مکمل ٹیلی ویژن اسٹیشن اور مکمل فلم اسٹوڈیو بنا سکتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پر ایک فلم ہے انڈیا کی، امیتابھ بچن کی کوئی فلم لے لیں، شہنشاہ لے لیں جی. وہ کہتے ہیں نا، مسیحا ہر صبح کو نکلتا ہے، ہر شہر ملک سے ایک مسیحا لازمی نکلتا، ملک و قوم کی، عوام کی، دکھی انسانیت کی مدد کرنے کے لیے. وہ فلم شہنشاہ بنائی، امیتابھ بچن کی مشہور فلم ہے. آپ اس فلم کے اندر امیتابھ بچن کو کیمرے، کمپیوٹر کی ٹیکنک سے تمام اداکاروں کو نکال سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے اداکاروں کی فوٹو، پکچر کو فٹ کر کے اس فلم کو اسی فلم کی طرح کیمرے کی صفائی اور ٹیکنیکل اور جو تھیوری ہے اس کی ٹیکنیک سے آپ تیار کر دیں. دیکھنے والا چیلنج ہی نہیں کر سکتا آپ کو کہ یہ ڈبنگ کی ہوئی ہے، یہ نقلی فلم ہے. وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کردار یہ فلم کی ایک 2 نمبر فلم بنی. جیسے پی کے فلم بنی انڈیا کی، عامر خان کی، عمران خان کی، جو بھی تھا. تو پاکستان میں اس کی نقل میں ٹیلی ویژن نے، مختلف میڈیا اسٹیج اور ڈراموں میں، پرائیویٹ فلم انڈسٹری نے پی کے کا دوسرا بھائی ڈبل پی کے بنایا اور اس کی نقل کی. حالانکہ ایسے نقل کرنے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں، اگر وہ پی کے اندر ہی اپنے اداکاروں کی پکچر، لیڈیز ہیروئن اور
جو بھی پولیس والے جس میں کام کر رہے ہیں سائنسدان ان کی فٹ کر دے تو کم سے کم وہ فلم کا معیار تو ہے نا، جو پی کے فلم بنی ہے یا شہنشاہ فلم بنی ہے یا مغل اعظم بنی ہے یا تاج محل بنی ہے. آپ ان کے صرف چہروں کو نکال کر اپنے کسی بھی آرٹسٹ کو یا سمجھدار کو جس کو پاپولر فیمس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مکمل فلم کو بنا سکتے ہیں. اب آپ کے اس کے اندر لاکھ روپے لگے، 10 لاکھ لگے، 20 لاکھ لگے، یہ آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے اس اپنے اسٹوڈیو کے اندر، اپنی ورک شاپ کے اندر، اس چینل کے اوپر اس چیزوں کی خرچ کرنے کی، اس کی ہر چیز کو لینس وغیرہ کو لینے کی طاقت کرنے کی. اگر آپ نے کامیابی سے کر لیا، سمجھ گئے، ٹیکنیکل طور پر اس کی تعلیم حاصل کر کے کام کیا، تو آپ دنیا کے بہترین سپر پاور ہالی ووڈ، لالی پور، شاہ نور، ایون نور اور جناب علی جو سپر آسکر ایوارڈ فلم انڈسٹریز ہیں ان سے آپ لاکھوں گنا، کئی گنا آگے طاقت سے نکل سکتے ہیں اور اپنی ذاتی فلمیں بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ میرا بھی 20-25 سال سے پاکستان کے اندر اور غیر ممالک میں، عرب ممالک میں، ایجپشن میں، مصر میں ہالی ووڈ، لالی ووڈ سے تعلق ہے بھی اور رہا بھی، اور اب بھی انٹرنیٹ کے اوپر 25-30 سال سے دنیا کے ہر انٹرٹینمنٹ، آرٹسٹ ڈویژن، فلاسفر ڈویژن، سائنس ڈویژن، لیبارٹری ڈویژن، ٹیلی ویژن ڈویژن، میڈیا ڈویژن، جرنلسٹ ڈویژن، سب سے 30-35 سال سے میرا بدستور رابطہ قائم ہے، لوکل عام جنرل ہیومنائٹی سے بھی، این جی او سے بھی، اور اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ جن سے جو تعلق ہوتا ہے، آفیشیل ہو، پرائیویٹ ہو، میرا تعلق بدستور قائم دائم ہے الحمدللہ، اور میں کام کرتا ہوں. اچھا، اب آگے آ گئے تھے یہ کیمرہ. یہ ہینڈی کیم کیمرہ پرانا ہو گیا ہے لیکن اس کی آپ کو خصوصیات نہیں معلوم. جیسے میں نے اکثر بیشتر آپ کو کہتا بھی ہوں، کہہ بھی دیتا ہوں کہ موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور کیمرہ بھی بیچ میں شامل کر لیں، اس کے اصل مقاصد، نظریہ سائنسدان جس نے یہ چیز کو ایجاد کیا، دریافت کیا، وہ یہ نہیں ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ ان میں سے کچھ اقسام ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسے کال کرنا، بات کرنا، رپلائی کرنا، میسج کرنا، ویڈیو کال کرنا، واٹس ایپ کرنا، ایمو کرنا، فیس بک چلانا، انٹرنیٹ چلانا، یوٹیوب چلانا. یہ ہم نے ایک آفیشلی جو کہ ایک جرنل فیلڈ ہے، پبلک ڈویژن کی، ہیومنائٹی کی استعمال کی جو چیز ہے، صرف اس لیول پر ہمیں علم، تجربہ یا معلوم ہے. اور اسی بنا پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو وقت کا کاروبار ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ گواہی ہے، دنیا جانتی ہے. کہتے ہیں چائے، پانی، سگریٹ، تمباکو سے زیادہ کاروبار نہیں ہے، اور اس سے دنیا اربوں پتی، کھربوں ڈالر پتی ہو گئی ہے یہ کاروبار کر کر کے. سمجھ گئے نا، چائے، پانی، کافی کا اور تمباکو کا، سگریٹ کا، سگار کا، بیچ میں پان بھی آ گئے. لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، اس چیز کو رانگ ثابت کرتا ہوں، جو یہ دعویٰ پرانا میرا چیلنجیبل دعویٰ ہے کہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل اور یہ لیٹسٹ تھیوری اور جو ٹیکنیکل سائنس کی لٹریچر ہے، خاص کر یہ کیمرہ ڈویژن، ویب کیم ڈویژن، ہینڈی کیم ڈویژن، جیسے میں نے آپ کو فلم بنانے کا طریقہ بتایا آرٹسٹ کے لیے اور فلم بنانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے، اس طرح یہ چیزیں اس وقت کی بہت بڑی دریافت اور ترقی کے لیے دنیا جہاں میں اس سے زیادہ کوئی چیز آپ کے پاس فی الوقت نہیں ہے. ہاں، آ رہی ہیں اگلے 50 سال کے اندر، 100 سال کے اندر، جو اس سے کئی گنا زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہوگا اور اس کو وہ چیزیں ابھی سے سمجھ آ جائیں گی. بس اس سے آپ کو یہ ہیلپ اور مدد مل سکتی ہے، اور اپنے ملک و قوم کے اندر اس سے آپ بہت بڑے جرنلسٹ بھی بن سکتے ہیں، صحافی بھی بن سکتے ہیں، آرٹسٹ بھی بن سکتے ہیں، رائٹر بھی بن سکتے ہیں، ملک و قوم کے محب وطن جہلے مددگار بھی بن سکتے ہیں، ہر اداروں میں، سرکاری اداروں میں، غیر سرکاری اداروں میں، ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے، اس کی ترقی شادمانی کے لیے، بھلا مدد کے لیے آپ کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، کیمروں سے، موبائل سے بھی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اب آپ کو بتاؤں. یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا یہ ایک کیمرہ ہے جس کو آپ اس کا چھوٹا بڑا آئس کے ساتھ، دور نزدیک کے ساتھ آپ اس کو سیٹ کر کے اسکرین کے اوپر ویڈیو تیار کر سکتے ہیں. یہاں پر اس کے ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے. یہ کمپیوٹرائز ویب کیم ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے زمانے میں اس میں کیسٹ، چھوٹی کیسٹ لگتی تھی جیسے ٹیپ ریکارڈ کی کیسٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے جو پرانے کیمرے ہیں جیسے ٹیلی ویژن اسٹیشن یا بڑے بڑے اداروں میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کے اندر بڑی جو لینتھ کی وی سی آر ریکارڈنگ ٹیپ ہے
وہ استعمال ہوتی رہی ہے. اب وہ ختم ہو گئی, چھوٹی آئی, چھوٹی کے بعد اب ہارڈ ڈسک آ گئی, ڈائریکٹ الیکٹرانک ویب کیم ہینڈی کیم, جو آپ کو کارڈ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ڈائریکٹ اس کے اندر ہارڈ ڈسک ایسی ہے جو آپ پوری دنیا کے جو پروگرام بھی دن رات کے 24 گھنٹے کے ہزاروں دن سال بھر جو بھی بھرتے ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے, سیو رہیں گے. یہ قیمتی کیمرے دنیا میں آ چکے ہیں. اب دیکھیں اسی کیمرے کو, اسی چیز کو, ویڈیو بنانے کو دنیا جہاں میں سائنسدان نے کتنا اور آسان کر دیا. آپ اس بات کو غور کریں کہ ان چیزوں کو آئی فون, موبائل, سیل میں ڈال دیا. یہی کیمرہ آج 2 4 4 5 کیمرے موبائل کے اندر مختلف انٹرنیشنل لیٹسٹ کمپنی جو ہیں انہوں نے 5 ویب کیم انٹرنیشنل بیسٹ کوالٹی کے ٹاپسٹ ورک کے لیے اس کو استعمال کے لیے موبائل کے اندر کر دیا ہے. آپ ہر قسم کی موبائل, ویڈیو, فلم, آن لائن لائیو ٹیلی ویژن شو کر سکتے ہیں. جیسے ایز اے جرنلسٹ ورلڈ وائڈ جو دنیا کے جو جرنلسٹ ہیں, مشہور ترین صحافی ہیں, اداکار ہیں, ریسیپشن ہیں, ملک و قوم کی انسانی بھلائی کی جو خدمت گزاری کر رہے ہیں, وہ مہنگے موبائل رکھتے ہیں جس کے اندر 5 کیمرے فکس ہیں, بڑی سیف کرنے والی ہارڈ ڈسک ہے, اور اس کے اندر ایکوپمنٹ ہیں, اور ایسی بیٹریاں لگی ہوئی ہیں جن کو ایک بار چارج کر لیا جائے ہفتہ مہینے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. اور جو لیٹسٹ کمپیوٹر اور موبائل آ رہے ہیں اس کے اندر بیٹری ویسے ہی چارج نہیں کرنی پڑتی, وہ سولر سسٹم, سن لائٹ, سیٹلائٹ, ہیوی ڈیوٹی ایکوپمنٹ کے مارفت تھرو تھیوری کے ساتھ وہ چل رہی ہیں. وہ لاکھوں ڈالر کے, لاکھوں روپے کے موبائل سیل آ گئے ہیں. جیسے آئی فون پہلے آیا لوگوں کو نہیں معلوم تھا, اس کی قیمت 1 لاکھ 2 لاکھ کہتے تھے, اب اس کی قیمت 5-10 لاکھ ہے. جن لوگوں کو استعمال کرنا آتا ہے, جو سمجھتے ہیں اس کے فائدے ہیں, ان لوگوں کے لیے 5 لاکھ کی کوئی قیمت نہیں. وہ 5 لاکھ 10 لاکھ ڈالر خرچ کر کے آگے کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں. ان کو اس چیز کا معلوم ہے کہ اگر آج میں نے ایک مشینری 1 لاکھ ڈالر کی یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ پاکستانی کی لی ہے, اس سے جو میں بینیفٹ فائدہ لوں گا, ہزاروں کروڑوں روپے میں بنا سکتا ہوں. ویسے ہزاروں مشینیں لے سکتا ہوں, اپنے گھر بار خوشحالی کاروبار کر سکتا ہوں. یہ ترقی والی فیلڈ بھی ہمیں کمپیوٹر سے, لیپ ٹاپ سے, ٹیکنیکل الیکٹرانکس جو لیپ ٹاپ سیٹلائٹ ڈویژن ہے, اس نے تھیوریکل اس میں بڑے بڑے پروگرام سیو کیے, فلمیں بنانے کے پروگرام سیو کیے, یوٹیوب کے اندر ایڈوائز کیا, آپ کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا ایکسپرٹ, ماہر اور ہارڈ ویئر کا انجینئر بنا دیا. اس قسم کی کئی گائیڈنس ہیں جو ہم لوگ جس سے بہراور ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے موبائل کو صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے, مذاق کرنے کے لیے, کال کرنے کے لیے, لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے, لڑکوں کو چھیڑنے کے لیے, اور فیس بک چلانے کے لیے, یوٹیوب میں ویڈیو دیکھنے کے لیے, فلمز دیکھنے کے لیے, ڈرامے کرنے کے لیے یا کال کرنے کے لیے اس چیز کو صرف استعمال کر رہے ہیں. اس کا ہم اگر حقیقی معنوں میں جو اس کے فوائد ہیں, ہمیں لاکھوں سینکڑوں آپ لسٹ لے کر, کاغذ لے کر, رجسٹر لے کے لکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کتنے فائدے ہیں. ان فائدوں کو آپ کو ایک بار موبائل لینے سے, کمپیوٹر لینے سے حاصل ہو جائیں گے. صرف آپ نے اس کو چلانا, استعمال کرنا, ٹائم دینا, وقت گزارنا, سمجھنا, غور کرنا, اور طاقت سے, علم سے, انگریزی پڑھیں, عربی پڑھیں, اردو پڑھیں, جو پڑھیں ساری تعلیمات اس کے اندر موجود ہے, اور اس فیلڈ کے اندر آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. لیکن اس میں ٹائم لگے گا سیکھنے کے لیے, آپ کو بردباری, صبر اور ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے. تو آہستہ آہستہ ملک و قوم کی, ملک کی, شہروں کی, عوام کی خدمت کریں گے. آپ کی اپنی خدمت ہو جائے, اس سے بڑی اور خدمت کیا. ملک و قوم کی سالمیت کے لیے کام کریں, ملک و قوم کی بھلائی, رشد و ہدایت کے لیے کام کریں, اپنے خاندان, بال بچہ, اہل و اولاد سب کے لیے خدمت کریں, ملک کی انسانی ہمدردی کے لیے خدمت کریں. تو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں, ایک تو میں نے بیسک آپ کو صحیح فائدے بتا دیے. اب اس ہینڈی کیم کیمرے میں کتنے استعمال ہو گئے. ہارڈ ڈسک ہے, یہ کیمرے کا استعمال آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو کیمرہ ہے, اس کیمرے سے آپ نے لینس کی ایک پاکٹ باکس لینا ہے, جس سے آپ جیسا بھی پروگرام بنانا چاہتے ہیں اس پاکٹ کے اندر ویسا لینس, ویسے کلر کا لینس, ویسے ڈیزائن کا لینس مل جائے گا. جیسے بچیوں کی گھر میں عورتوں کی سوئنگ مشین ہوتی ہے نا, سلائی کی مشین, جی پہلے زمانے میں خالی مشین ہوتی تھی, تو اسی مشین سے کڑھائی, جو ہاتھ سے سوئی سے دھاگے سے پھول وغیرہ کڑھائی نکالتے تھے. پھر وہ زگ زیڈ مشین آ گئی. آپ اس کے اس حصے میں ایک ڈائی میکر, یعنی کہ جیسے کیمرے کے اندر سی ڈی یا سیل لگاتے ہیں کسی بیٹری کے اندر,
یہاں پر وہ ایک ایسا بنا ہوا ہے، آپ کو ایک باکس ملتا ہے جس کے اندر 3600 ڈیزائن کے ڈیزائنر بنے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے، نائلن کے. تو وہ جناب علی آپ نے جیسا ڈیزائن بنانا وہ آپ کو بکلیٹ کتابچہ ملے گا، آپ نے ویسا ڈیزائن بنا لینا. تو وہ ڈائی اس کی چینج کرنی پڑے گی. اسی طرح کیمرے کا ہے، یعنی میں نے کیمرے کے لیے یہ مثال دی کہ اگر ایک باکس میں آپ کو 100 کیمرے اور گلاس ملتے ہیں ڈیزائن کے، تو ہزاروں قسموں کے ہیں. آپ نے ان کو اپنا اظہار ویوز بتانے کہ میں نے اس قسم کے آپ کو مل جائیں گے. یہ ہمارے پاکستان میں ملتے ہیں نہیں ملتے معلوم نہیں، لیکن باہر کے ممالک میں عام ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ وہ کامیابی اسی لیے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل، فلم انڈسٹری، ہالی ووڈ، لالی ووڈ، انٹرنیشنل ورلڈ، ایشین ورلڈ، ہالی ووڈ، عرب ورلڈ، یہ سب اس لیے کامیاب ہوئے کہ ان لینس کا استعمال کرتے ہیں جو قیمتی اور بہت ہی کاسٹلی بھی ہوتے ہیں. اچھا، آگے بات آ گئی جی. آپ نے یہ دیکھا ہے لینس کا استعمال، پھر میں نے بتایا کہ آپ نے اس سے مووی فلم بنا لینی. یہ تو ہے کہ آج سے 20 سال پرانی ایجادات. اس کے اندر ایک ماڈیفیکیشن تھی جو دنیا نے اس کا استعمال نہیں کیا، نہ سمجھ آئی کسی کو. جیسے موبائل کی سمجھ نہیں ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی سمجھ نہیں ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا، اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو احساس ہو، سمجھ ہو، اور اس احساس الجھے ماحول سے، پڑھے لکھے ماحول سے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ورلڈ وائڈ موبائل سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم، سیٹلائٹ ڈویژن کو سمجھیں، پڑھیں، اپنی زندگی میں رائج کریں، ملک و قوم کی، اپنے آل اولاد کی، لوگوں کی ترقی، شادمانی، ملک کی وقار اور سربلندی کے لیے اعلیٰ کردار کام ادا کریں. یہ دیکھیں جی، یہ کیا ہے؟ یہ اس کیمرے کے اندر فٹ ہو جاتا ہے جی. یہاں لگے گا، یہ یہاں پر یہ لگ گیا جی. اب دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی بیٹری فٹ کی ہے. یہ بیٹری نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سیٹلائٹ کمیونیکیشن ڈویژن میں آن لائن آپ اپنے اس کیمرے میں بنی فلم لائیو آن لائن پوری دنیا کو انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب پر دکھا سکتے ہیں. یہ وہ سیکشن ہے جو انہوں نے ایک ڈبے کے اندر بند کر دیا. اور اسی سسٹم کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کیمرے کو اور ویڈیو کو، ہارڈ ڈسک کو انہوں نے موبائل، سیل فونوں میں، آئی فون میں لے کر آئے ہیں، جس سے آپ انٹرنیٹ پوری ورلڈ وائڈ ڈویژن اپنے ہاتھ میں موبائل سے چلاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، آن لائن ٹی وی لائیو چلا سکتے ہیں موبائل کے اندر. یعنی کہ یہ ہینڈی کیم کا استعمال کسی نے عام نہیں کیا. حالانکہ دنیا کے مہنگے ترین اسکالر، فلاسفر، ڈاکٹر اور جرنلسٹ، چیف ایڈوائزر اور جو بڑے بڑے رپورٹر ہوتے ہیں، چیف رپورٹر، چیف ایڈوائزر رپورٹر، ان کے پاس یہ ہینڈی کیم کیمرہ ہونا ایک علامت ہے کہ یہ ایک دنیا کا انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ چیف ایڈوائزر اور چیف جرنلسٹ ہے، اور انٹرنیشنل ٹیلی ویژن اور فلم ڈویژن کا کوئی ایڈوائزر ہے، کوئی اس کا تعلق ہے. یہ اس وقت اس شخص کی پہچان ہوتی تھی. بعد میں یہ مارکیٹ میں اتنا عام ہو گیا کہ گھر گھر بچوں نے، جس طرح آج ایک ایک بچے نے 10 موبائل رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، ہر بندے، عورت مرد کے، خواتین حضرات کے پاس 10 موبائل ہیں، جو کسی وقت میں ایک موبائل بھی کسی گھر میں نہیں ہوتا تھا. اس طرح یہ ہینڈی کیم اتنا عام ہو گیا. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا استعمال نہیں کسی کو معلوم تھا. اب یہ کتنی بڑی ایک ایجاد ہے. یہ دیکھیں جی، اینٹینا ہے اس کا، یہ ٹرانسمیشن سیٹلائٹ کو جو انٹرنیٹ یوٹیوب چینل کو ریز دیتا ہے، اپنی ویڈیو کو آن لائن لائیو پیش کرتا ہے. یہ پورا ڈپارٹمنٹ اس چیز کا بنا ہوا ہے. یہ کیمرہ ہے، یہ ہارڈ ڈسک کی جگہ ہے. یہ کیمرہ جب آپ کا آن ہوتا ہے، آن لائن کسی بھی جلسے میں، مجلس میں، شہر میں، گلیوں میں، کوچوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، لیبارٹریز میں، کہیں بھی آپ فوراً وہ پروگرام جو آپ دکھانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو، تو آپ اس کو آن کریں گے اور اس کا اینٹینا آن کریں گے اور اس کو آپ یہاں پر فٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اینٹینا آن کریں گے، آن لائن الیکٹرک کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں، بیٹری کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں. سیم یہی چیز، اس کو آپ اسٹینڈ ملتا ہے، اسٹینڈ کے اوپر رکھ کر ایک جگہ بھی فٹ کر سکتے ہیں. ہاتھ سے چلائیں، مختلف پوز لوکیشن کے لیں، یا آپ کی کیمرہ مینی، آپ کی ٹیلنٹ اور آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر ایز اے کیمرہ مین، ایز اے جرنلسٹ، لوکیشن وائز چیف ایڈوائزر کے طور پر آپ کی ایبلٹی اور ٹیلنٹ ہونے کی، ایکسپیرینس ہونے کی ایک قابلیت اور ایکسپیرینس ہے. پھر دیکھیں جی، اگر آپ نے اس کو آٹومیٹک چارجیبل کرنا ہے تو اس کے اندر یہ بیٹری آتی ہے جی.
پہلے ہم اس کا اسٹینڈ لگائیں گے جی. یہ اس کا اسٹینڈ لگ گیا جی. یہ اس کا اسٹینڈ لگ گیا جی. اب یہ کیمرہ تیار ہو گیا. اس کو آپ 4 ٹانگوں والے اسٹینڈ کے اوپر بھی کھڑا کر سکتے ہیں. اس کا لٹکانے کی جگہ بھی ہے. کسی جگہ دیوار پر، وال پر، چھت پر کوئی کنڈا بنا کر، ہینگر بنا کر بھی اس کو آپ لٹکا سکتے ہیں. اس میں کافی سہولیات ہیں. اب اس کو آپ الیکٹرانکس پر چلانا چاہتے ہیں یا آٹومیٹک بیٹری پر چلانا چاہتے ہیں تو یہ بیٹری ہے اس کی. اس بیٹری کو اس کے اندر ڈالیں گے ہم. یہ بیٹری چلی گئی جی اس کے اسٹینڈ کے اندر. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہم نے تار کو الیکٹرک سے آن کر کے اس کو چارج کر لینا، اور ساتھ ساتھ آپ اس کا فائدہ یہ ہے اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. چارج بھی ہوتی رہے گی. جب چارج ہوگی تو اس کا ریڈ بٹن، گرین بٹن اور سبز بٹن جو ہے وہ آن ہو جائے گا. آپ اس کو اتار دیں اور ساتھ ساتھ پھر اس کو آپ گھوم پھر کر اپنے ماحول میں، لوکیشن میں، شادی ہال میں، پارٹی ہال میں، سینما میں، ٹیلی ویژن اسٹیشن میں، اسٹوڈیو میں، گھروں میں، پارلیمنٹ میں، کسی جگہ ایوان صدر میں، تقاریب کے اندر اس کو کھلم کھلا آزادی کے ساتھ بڑے فریم اور لوکیشن سے تیار کر سکتے ہیں ویڈیو کو. اس کے اندر سیکرٹ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں جس کو حساس ادارے استعمال کرتے ہیں. وہ کیسے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ حساس ادارے کا انٹرنیشنل جو یوٹیوب چینل کو آن لائن ویڈیو بھیجنے کا جو سسٹم ہے یہ عام ہینڈی کیموں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صرف خاص کر ہینڈی کیم جو کہ قیمتی ترین ہینڈی کیم ہے ان میں ہوتا ہے. جیسے موبائل کے اندر بھی ہوتا ہے جو مہنگا ترین اور سیٹلائٹ اور کیمرے اور ویب کیم اور انٹرنیشنل لائف ٹائم یعنی کہ انٹرنیٹ چلانے والے جو موبائل ہیں ان کے اندر ایسی تمام سہولیات جو اس ویب کیم میں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اسی لیے وہ قیمتی موبائل کہلاتے ہیں. دیکھیں جی اب آپ کو میں سیکرٹ کیمرے بتا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ کیا ہے؟ یہ عرب کنٹری کا کوہ نور ہیرا ہے. عرب کنٹری کا کوہ نور ہیرا ہے. آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا صحیح طریقے سے. یہ کوہ نور ہیرا ہے عرب کنٹری کا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کوہ نور ڈائمنڈ ہے جو فارس کا ہے. یہ فارس کا ہے. یمن کا بھی مشہور ہے اور فارس کا. یہ کوہ نور ڈائمنڈ ہے ڈارک بلیک کلر کا. یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے؟ یہ بھی ڈائمنڈ ہے لیکن یہ اس کا نام ہے یاقوت ڈائمنڈ فرام دی یمن کنٹری. یمن کے ڈائمنڈز بہت پاپولر اور فیمس ان دا ورلڈ وائڈ. یہ ہے یاقوت سلیمانی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ یاقوت سلیمانی جو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانوں میں پایا جاتا تھا اور انہی کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا. یاقوت داؤد اور سلیمان جو جنات کے بھی بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے. یہ سینکڑوں قسم کے یاقوت ہیں جس میں بلیک، لال، کالا، نیلا، پیلا، ہرا وغیرہ وغیرہ کئی اقسام کے ہیں جو دنیا کے مشہور ترین قیمتی ترین یاقوت ڈائمنڈ کہلاتے ہیں. یاقوت ٹھیک ہے نا. اب یہ میں نے پہن لیے. پہلے بھی میں پہنتا تھا بعض اوقات میں اتار دیتا ہوں. ان چیزوں کی بھی متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ڈائمنڈ کی اپنی اپنی پہچان ہے. اس کی بہت وسیع فیلڈ ہے. اس کو کسی مقصد و مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. نہ یہ کوئی سیکرٹ کیمرے یا کوئی چھپڑ پھاڑ کے دنیا جہاں کے خزانے اب ہماری جھولی میں گر جائیں گے. نہیں، ہر چیز محنت
تعلیم حاصل کرنے سے، محنت کرنے سے، سچی لگن کے ساتھ ملک و قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنے سے ملتا ہے. جیسے مشہور مسئلہ ہے کر بھلا ہو بھلا، تو یہ مسئلہ بری نہیں، غلط نہیں ہے. دنیا جہاں کی لاکھوں کروڑوں ایسی مثالیں جو بزرگان دین نے ہمیں تعلیم کے طور پر چھوڑی دیں، وہ ہمیں لاکھوں کروڑوں فائدے دیتی ہیں، اور ان میں بڑی بڑی نصیحتیں اور سبق آموز سبق اور تعلیم اور رشد و ہدایت ملتی ہے، جس کو ہم